السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ وہی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر جو پہلے آیات چلی آ رہی ہیں اور جو پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ سارا اہل کتاب کے حوالے سے بیک گراؤنڈ چلا رہا ہے، یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیت میں 12 نمبر آیت میں بتایا تھا کہ ہم نے یہودیوں سے یہ عہد پکڑا تھا کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو، اور اس میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں، اقیم الصلاۃ اور آتیکم الزکوٰۃ، اور یہ سارے وہاں پر احکامات دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ان سے عہد کیا تھا، وہ عہد انہوں نے، وہ کتاب اللہ کو انہوں نے جو حرفون، وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے اللہ کے کلام میں، اور اللہ کے کلام کا بہت سا حصہ وہ ضائع کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اس کے بعد ہم نے نصارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے ذریعے یہ ہم نے ان کے ساتھ عہد پکڑا، اور ان کو کہا کہ اس کے مطابق جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کو پکڑو۔ انہوں نے بھی اس کے بہت سارے حصے کو ضائع کر دیا، اور وہ آپس کی دشمنی اور بغض کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ضد میں یہ سب کچھ کرتے رہے، یہود و نصارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں بتایا تھا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کہ اب ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ آپ کے پاس یہ کتاب قرآن لے کر آئے ہیں، اور جو تم نے اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر بیٹھے ہو، اور بہت ساری چیزوں میں تم تحریف کر بیٹھے ہو اور کچھ امینڈمنٹس کر بیٹھے ہو، ان سب کی کریکشن کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وہ ساری کی ساری باتیں دوبارہ سے اس کتاب میں شامل کر دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کے کہا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے تمہارے لیے؟ النور، روشنی۔ اور میں نے آپ کو وہ آیات بھی دی تھی پچھلی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن سے پہلے ہدا، نور اور تصدیق کنندہ تورات تھی۔ تورات جب آئی تو تورات اللہ کی ہدایت، اللہ کا نور اور اللہ کی دیگر باتوں کی جو تم اللہ کے دین کے اور رسولوں کے نام پہ کرتے ہو ان کی تصدیق کرتی تھی۔ پھر اللہ نے کہا جب انجیل آئی تو انجیل اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ہدایت، نور اور تصدیق کنندہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے کہ اب جو بھی باتیں تم کرتے ہو، جو بھی تمہارے عقیدے ہیں اور تمہارے نظریات ہیں، اور یہ صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن سے پہلے کی کتابوں کے اور قرآن کے بعد بھی اگر دین کے نام پر کوئی کتابیں پیش کی جا رہی ہیں یا دین کے نام پر آپ کو کوئی عقیدے اور نظریات دیے جائیں، تو ان تمام کی تصدیق کنندہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر یہ بتایا، اور میں آپ کو اکثر ہنٹ دیتا رہتا ہوں کہ جیسے 34واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور قرآن کیا کرتا ہے پھر آگے اگلی آیت میں کہ قرآن جو ہے تصدیق کرتا ہے ہر اس بات کی جو تمہیں ملتی ہے دین کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولیکن تصدیق اللہ سے بین یدیہ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق اب قرآن کرے گا۔ تو قرآن جس بات کی تصدیق کرے وہی اللہ کی بات ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سے پھر انہیں انکار کرنے والوں کی بات بتا رہے ہیں کہ بے شک یہ جو مسیح ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ دراصل عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ یعنی اللہ کون ہے؟ با اختیار ہستی، کریٹر آف ایوری تھنگ۔
اس ساری کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ اللہ ہے، جبکہ ان نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہی اللہ ہے۔ اور انہوں نے جو ثلاثہ کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اسی سورہ مائدہ میں آگے جا کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَہ، کہ تم یہ ثلاثہ مت کہو کہ تین میں تیسرا، یعنی یہ بھی ان کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے تصدیق اس کے حوالے سے کیا۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو بھی، یہ آیت آپ بے شک نکال لیں، صفحہ 155 ہے اور آیت نمبر ہے 116 سورہ مائدہ کی، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گواہی لیں گے، ان کی قوم کو جب پیش کیا جائے گا اور وہ لوگ اپنا اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قیامت کے دن کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، کہ اللہ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا عیسیٰ کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ الہ بناؤ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ کالا، تو کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی لگ ہی نہیں سکتا، آپ خالص اکیلے واحد لا شریک ہیں اور آپ پاک ہیں۔ ما یکون لی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے لیے، ان اقولو، کہ میں یہ قول کہوں، اقولا ما لیس لی بحق، کہ جو میرے اوپر حق ہی نہیں ہے، جس کا میرے یہ کہنے کا تو میرا حق ہی نہیں ہے، مجھے میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ قرآن پاک میں آ گئی اور ان کا یہ قول اب یہ غلط ثابت ہو چکا ہو، قرآن نے ان کے اس قول کی تصدیق نہیں کی، یہ ہے قرآن۔ اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے اللہ، یہ تو مجھے شایان شان ہی نہیں تھا یہ میرے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہر چیز، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو وہ آپ کے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور اللہ میں آپ کے متعلق نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو قرآن نہیں تصدیق کر رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ پھر پڑھ لیجئے، قرآن نے پھر بتا دیے، تو پوری انسانیت کی طرف یہ اللہ کا پیغام ہے۔ پلیز آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ گاڈ کے ماننے والے ہیں، آپ ایک با اختیار ہستی کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو با اختیار مت بنائیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور سٹیٹمنٹ آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت نمبر 117 میں سورہ المائدہ کی، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے کوئی بات ایسی کہی نہیں کہ جو آپ نے، جس کا مجھے حکم نہ دیا ہو، جس کا آپ نے مجھے کہا نہ ہو کہ انسانیت کو بتا دو، میں وہ بات ان کو بھلا کیوں بتاؤں گا؟ اور میں آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی بات بتاتا ہوں کہ قرآن کے اندر سورہ الحاقہ کے اندر آیت موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، 69 نمبر صورت ہے، وہ آپ نکال لیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن میں قیامت تک کے لیے یہ سٹیٹمنٹ بیان کر دی گئی ہے۔ سورہ الحاقہ 69 آیت نمبر ہے 43 سے پڑھے، بلکہ آپ اس کو پڑھیں 40 سے، انہ لقول رسول کریم، یہ ہمارے اکرام والے رسول کا قول ہے۔ اللہ پاک نے کہا قرآن کو، کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا نزل اللہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اتارا ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات، یہ قرآن انسانیت تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لقول رسول کریم کہا، ہمارے اکرام اور عزت والے رسول کا قول ہے۔
वमा हुआ बिकौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है कुरान। कलीलम मा तुमिनून, बहुत थोड़े लोग ईमान लाते हैं, इसको मानते हैं कि ये अल्लाह की बात है। वला बिकौल काहिन, और ये किसी काहन के मंत्र वगैरह नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत सारे कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानियत की ज़रूरत पूरी करने वाले ने ये कुरान उतारा है। और उनकी ज़रूरत क्या थी इंसानियत की, कि इंसानियत को पता लगे कि वो उनको पैदा करने वाला कौन है, वो कहाँ से आए हैं, उनकी पैदाइश का मकसद कहाँ है, क्या है, वो इस ज़मीन पर क्यों आबाद है, इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बाद जो मौत है उसके बाद की ज़िंदगी के क्या हालात होंगे, आखिरत के क्या मामलात होंगे। ये इंसान, तमाम इंसानों की ये ज़रूरत थी कि वो ये जान पाए। तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये तंज़ील में रब्बिल आलमीन की बात की है। वलाउ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील, और अगर हमारे इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज खुद कोई बात गढ़कर हमारी तरफ से मंसूब कर दी, यानी ये इख्तियार, ये काम कोई नबी नहीं करता। पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट पढ़ी कि अल्लाह जो आपने मुझे हुक्म दिया, जितना कहा मैंने उतनी बात पहुंचाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वलाउ तकव्वल अलैना, अगर आपने कोई कौल हमारे ऊपर लगाया, बाज़ल अकावील, किसी भी हवाले से मंसूब कर दिया, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम आपका दाहिना हाथ पकड़ेंगे, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, तो फिर हम आपकी शहर काट देंगे। ये अल्लाह ताला ने मुतनब्बे किया है, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बताया है कि कोई ऐसी बात जो तुम्हें कलामुल्लाह से, किताबुल्लाह से, कुरान से हटकर तुम्हें कोई कौल मिले और कहा जाए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और वो कुरान से टकराती हो, तो वो कतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी नबी के ये शायान शान नहीं है कि लोगों को वो अल्लाह की किताब और अल्लाह की बात के अलावा खुद से कोई बातें बताए। ये उनके शायान शान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह की किताब एक मुकम्मल हिदायत है। लिकुल्ली शैइन तफसीला, कुरान के अंदर हर चीज़ की तफसील मौजूद है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो कुरान के मुताबिक हो सकती है, खिलाफ कुरान नहीं हो सकती। तो वापस उसी आयत पर आता हूँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, चूँकि आज आयत चल रही है। तो हज़रत ईसा ने कहा कि अल्लाह, आपने जो मुझे कहा था, जितना मुझे हुक्म दिया, मैंने वही बात की, और वो बात क्या थी जो आपने मुझे बताई थी, और मैंने उसका इकरार क्या किया कि अने अब्दुल्लाह, कि अल्लाह के साथ वाबस्तगी इख्तियार करो। आबिद कहते हैं गुलामी को, बंदगी इख्तियार करो किसकी? अल्लाह की। गुलामी इख्तियार करो अल्लाह की, आबिद बन जाओ अल्लाह के। आबिद कौन होता है? जो अपने मालिक का फरमा बरदार हो। गुलाम वही है ना जो अपने आका के, अपने मालिक की फरमा बरदारी करे। तो फरमान बरदारी यानी फरमान को पकड़ के रखे, फरमान को थामने वाला आबिद होता है। अब्दुल्ला, हम सब अब्दुल्ला हैं, लेकिन हम में से हर वो शख्स अब्दुल्ला है जो अल्लाह के आबिद है, जो अल्लाह के अबद बनता है, जो अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह के कलाम को पकड़ कर रखता है, अल्लाह के कलाम के साथ जुड़कर जिंदगी गुजारता है। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, जो इस किताब के साथ चिपट कर जिंदगी गुजार रहे हैं। रब्बी व रब्बुकुम, जान लो मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी करता। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट है। ज़रूरतें पूरी करने वाला मेरी भी और तुम्हारी भी वो अल्लाह है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट है। हम वापस सूरह माइदा की आयत नंबर 17 में आते हैं कि जो लोग अल्लाह की फिर ये तमाम बातें, अल्लाह की तमाम कुरान में आयात और इंजील में अल्लाह की आयात जो आई थी वो भी हमने पढ़ी, कि उन्होंने कहा कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारा और मेरा रब अल्लाह। वही बात उन्होंने, जिन लोगों ने इस बात का इनकार किया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना, उन्होंने इनकार किया, नहीं मानी, और ये यहाँ तक कह दिया कि ईसा ही अल्लाह है। कुल, फिर अल्लाह उनसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्लाह पूछ रहे हैं आप सबसे और मुझसे, इंसानों, फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, तो फिर ये किसका इख्तियार है अल्लाह के साथ, कि इन अरादा, के अगर वो इरादा कर ले कि अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर वो ईसा इब्न मरियम व उम्मुहु, और उनकी माँ को, वमन फिल अर्ज़ जमिया, और पूरे के पूरी तमाम इंसानियत को, ज़मीन पे जो कुछ है उस सबको अगर अल्लाह हलाक करना चाहे, तो फिर कौन है अल्लाह के सिवा मालिक जो इस काम को होने से रोक दे?
حضرت عیسیٰ بھی ایک وفات پا گئے، حضرت مریم بھی وفات پا گئی، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اور ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو سب نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں یہ اختیار کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دراصل اختیار اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے آسمان اور زمین پر۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا کہ کوئی بگڑی بنائے جا کے انسانوں کی، کوئی انسانوں کی مشکل کشائی کرے۔ اللہ نے اپنے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا۔ یخلق ما یشاء، وہ جس چیز کی چاہتا ہے، جب پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کی یہی سٹیٹمنٹ ہے، کیا؟ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ عقیدے کیوں گھڑے جاتے ہیں؟ کیوں یہ عقیدے گھڑے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، وہ اللہ کو بڑا ہے، اللہ اس کی بات نہیں ڈالیں گے؟ لوگوں کے شخصیت پرستی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان سے شفاعت کی امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں قیامت کے دن بچائیں گے۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مذہب نہیں اتارا تورات اور انجیل میں، یہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کون ہیں؟ یہودی بھی اور عیسائی بھی، بنی اسرائیل یہ مسلم ہے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفات کے وقت یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ آپ نکالیں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں، 32 اور 33، یہ ساری آیات جو ہے نا آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور مسلم ہوئے، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی تلقین کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس اسلام کو دین سلیکٹ کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم میں سے کوئی بھی موت میں نہ جائے، مرنے سے پہلے تم سارے مسلمان ہی موت مرنا، مسلم کے علاوہ تم نے اور کچھ نہیں کہلوانا۔ ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے؟ جو لوگ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جن کی اولاد ہے بنی اسرائیل، اس قال علی بنی ہی، جب انہوں نے اپنے اولاد سے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لاؤ گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی الہ با اختیار ہستی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کی با اختیار ہستی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ واحد، وہ کون ہے؟ اللہ واحد، ونحن لہ مسلمون، اور ہم کس کے مسلم بن کر زندگی گزاریں گے؟ مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وقالوا کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، بعد میں وہ فرقے ہو گئے اور کہنے لگے یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر ہو گئے۔ اللہ نے کہا کل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، وہ ایک حنیف یکسو مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے یہ دراصل اسلام ہی کے فرقے ہیں، اسی طرح جیسے آج ہم فرقے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے اور پیچھے آپ پڑھ کر بھی آئے سورہ بقرہ میں بھی کہتے تھے لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ چند دنوں کے سوا چھوئے گی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم تو بڑے پیارے ہیں، ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے کہا کوئی مجھے پیارا نہیں ہے، جو میرے قرآن و سنت کے کرائٹیریا کے اوپر چل کر آئے گا وہ پیارا ہے، ورنہ قرآن میں اللہ نے صاف کلیئر کٹ آیت پیش کر دی ہے سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ میری قوم تو قرآن سے ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے۔ اگر قرآن پر اپنے عقائد اور نظریات اور اعمال اور ایمان لے کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے تو پھر قیامت کے دن کوئی فلاح نہیں ہے، بلکہ الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
शिकायत लगेगी और हम अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ने एक ही लाए अमल भेजा है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए कि तुम ही अगर अल्लाह के बेटे और अल्लाह के प्यारे हो, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, बस फिर वो क्यों देता है तुम्हें अजाब और तुम्हारे गुनाहों के सबब वो तुम्हें क्यों पकड़ता है। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम सब अल्लाह के नज़दीक इंसान हो, आम इंसान हो, जैसे उसने दूसरे बाकी इंसान पैदा किए हैं। तुम यहूदी और ईसाई और अंबिया की औलादे होने की वजह से कतन कोई मार्जिन नहीं दिया जाएगा। किसी की औलाद होने का कोई मार्जिन नहीं है। आपके सामने है ये बनी इसराइल अंबिया की औलादे हैं, और अल्लाह ने इनके बारे में कुरान में बताया कि वन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और अल्लाह ने कुरान में ये भी बताया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो नाकाम और नामुराद हो गया क्योंकि वो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप अल्लाह के ऊपर अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाया, वो नाकाम और नामुराद हो गया। जबकि फिरौन के घर में फिरौन की बीवी वो अल्लाह की आयत पर ईमान लाने वाली, और अल्लाह ने कहा हमारी फर्माबरदार और कानित औरत है, वो कामयाब होगी। कामयाबी का मेयार अल्लाह की बात, अल्लाह की किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही। वमा बैनहुमा, फिर बार बार वही बात दोहराई जा रही है कि दरअसल हम अपनी ज़रूरियात के लिए गैरुल्लाह की तरफ भागते हैं। हमने अकीदे ये बनाए हुए हैं कि वो भी हमारी इदाद रसी कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। अल्लाह के सिवा किसी इंसान को जो कि इस दुनिया से जा चुका है, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो औलिया अल्लाह क्यों ना हो, आप उनको अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए गैबी इमदाद के तौर पर नहीं पुकार सकते, नहीं उनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई मांग सकते, क्योंकि हर चीज़ की बादशाहत, कुदरत और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और यही अल्लाह ताला के साथ शिरक है, जो मैंने आपको पिछली मरतबा भी रेफरेंस दिया था सूरह अल नाम की आयत नंबर 14। वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी से पूछो कि क्या कुल अगैर अल्लाह यत्तखिज़ वलिया, कि क्या जो अल्लाह नहीं है मैं उसको अपना वली बनाऊँ, उसको अपना कारसाज बनाऊँ, उससे अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करूँ। और इनको बता दो कि अगर ऐसा अकीदा और नजरिया रखोगे तो यही शिरक है। वह इलैहिल मसीर, और लौट कर अल्लाह के पास जाना है, तो फिर क़यामत के दिन सारे फैसले। या अहलल किताब, ए अहले किताब, ए यहूद व नसारा, कद जाअकुम रसूलुना, यकीनन आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल, युबय्यिनु लकुम, वो तुम पर अल्लाह की किताब खोल खोल कर बयान करते हैं, तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखा। ये आज हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ये आयत हमारे मुआशरे के भी बिल्कुल ऑपोजिट है। इन आयत से हमारे मुआशरे के ऊपर भी अच्छी खासी ज़रब पड़ती है। हमारी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आप देखें कि हम भी फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और कुरान कहता है कि जो लोग दीन में फ़िरका बनाए हैं, नबी आपको उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन कुरान, अल्लाह इस किताब के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आंखों के ऊपर पटी हुई जो पट्टी है ना, आंखों के ऊपर पटी हुई पट्टी, उसको खोल रहे हैं कि अंधे और गूंगे और बहरे होकर नहीं मेरी आयतों पे गिरते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना, कि जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी और जाती है तो वो बहरे और अंधे होकर नहीं उन पर गिरते हैं, यानी सोचो विचार करते हैं। कुरान का हुक्म है, अफला ताकिलून, अफला याकिलून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून। तो ये सारा कुरान के हुक्म है, उसी बुनियाद पर, अक्ल और बसीरत की बुनियाद पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दीजिए कि मैं तो अक्ल और बसीरत की बुनियाद पर तुम्हें किताबुल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ये कुरान की आयत है। तो ए अहले किताब, तमाम इंसानियत तुम्हारे पास हमारे रसूल ये किताब लेकर आ गए हैं, जो कि आखिरी किताब है अल्लाह ताला की। इसके बाद ना कोई रसूल आएंगे। अला फ़तरत मिन रसूल, अब रसूलों के आने का सिलसिला ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है। तो अंतकुलू, कहीं तुम ये मत कहते फिरना, तुम्हारी ये कहकर जान नहीं छूट जाएगी कि माँ जाना मिन बशीर वाला नज़ीर, कि क्यों नहीं आया हमारे पास कोई आगाही देने वाला, हमें समझाने वाला, हमें क़यामत के दिन की डरावे और खुशखबरियाँ देने वाला, क्यों नहीं हमारे पास आया, हमें तो पता ही नहीं चला। ये कहकर जान नहीं छूटेगी, तुमको
خدا را کتاب اللہ کی طرف واپس آئیے، خدا را کتاب اللہ کی طرف لوٹیے، اللہ کی بات کو سنیے، اللہ کی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی ہمارا سلیبس ہے قرآن، اسی کے اکارڈنگلی ہمارے قیامت کے دن ہم سے سوال جواب ہونا ہے، اور اسی کے مطابق ہم جو عقیدے اور ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں گے وہی ہماری فلاح و کامیابی کا باعث بنے گا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق کہ محمد رسول اللہ تمہارے پاس بشارت دینے کے لیے اور آگاہی دینے کے لیے، انذار کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور در حقیقت اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا آپ کے اس قرآن کو، بما انزلتا، جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں کی لسٹ میں شامل فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔